ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کنسسٹنٹلی سیکنڈ ڈے ہم موجود ہیں۔ ایک منٹ۔ اور آج کی نشست ایک ذرا لمبی نشست ہے، تو جیسا کہ آپ نے تھمبنیل میں دیکھ لیا ہوگا کہ ہم آج جو روٹ ورڈ ڈسکس کریں گے وہ ہے نون صاد را۔ تو اس سے پہلے کچھ تمہیدی باتیں ہیں جو میں سمجھتا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ کچھ چیزیں پہلے ہمیں ان لرن کرنی پڑیں آج کے موضوع کو پڑھنے سے پہلے۔ تو ایک شعر سے شروع کرتا ہوں۔ بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان ينصركم اللہ فلا غالب لكم، اگر خدا تمہارا مددگار ہے تو کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا۔ شعر سننے جی۔ یہ کیونکہ نشست جو ہے اس میں ڈائریکٹلی ہم کچھ چیزیں ان لرن کرنے کی کوشش کریں گے اہل کتاب کے حوالے سے۔ اہل یہود بھی اس میں آ جائیں گے اور اہل نصارہ بھی آ جائیں گے۔ اب یہ جو شعر ہے وہ سن لیں، انہی سے مخاطب ہو کے۔ اہل ظاہر بھی تو، اہل باطن بھی تو، اہل غزہ و ایران کا قاتل بھی تو۔ تو کچھ چیزیں اس طرح کی ہیں جو میں سمجھتا تھا کہ ضروری ہیں۔ ابھی پیچھے ایک پوڈ کاسٹ ہوا تھا تو اس کے اندر ایک لائن تھی، میرے بڑے عزیز ٹیچر ہیں، میرے جنہوں نے مجھے لڑکپن کے اندر، جن سے میں نے لکھنا پڑھنا سیکھا، لیکن ان کے اختلاف جو ہے وہ اپنی جگہ پہ موجود رہ سکتا ہے، اور اگر کہیں پہ بات نص پہ آ جاتی ہے تو پھر ہمیں تھوڑا سا ری ایکٹیو ہونا پڑتا ہے، اور نص سے مراد میری بڑی والی نص قرآن پاک کی بات ہو رہی ہے۔ تو ہم آج کچھ چیزیں ان لرن کریں گے۔ ایک لائن آئی تھی کہ پوڈ کاسٹ کے دوران کہ مورالٹی میں بہت ہائی لیول پہ چلے گئے ہیں۔ میرا خیال ہے مورالٹی کا جو ہائیسٹ لیول ہے وہ ان کے نزدیک امورالٹی ہے۔ یہ چیز پہلے اگر کسی کے کنٹرول میں تھی ہلکی پھلکی، ان کی طرف سے کوئی بڑا تھا تو تھا، اب کوئی بڑا نہیں ہے۔ فیل اس طرح سے ہوتا ہے۔ تو ہم شروع کریں گے۔ اور ایک اور بات بتا دوں، جو میں سمجھتا تھا کہ کچھ چیزیں میرے نظروں سے گزری، تو اس کو آپ کی آگاہی کے لیے بتا دوں کہ اب لگتا ہے کہ لوبنگ نہیں ہوتی، اب یعنی پروکسیاں نہیں ہوتی، کوئی بھی کسی کے لیے کام نہیں کرتا، اتنی سمجھ بوجھ ہے۔ اب اگر کوئی بندہ کام کر رہا ہوتا ہے تو اس کو چیک کرنے کی ضرورت ہے، اس کو اینالائز کرنے کی ضرورت ہے، اس کو جج کرنے کی ضرورت ہے، اس کو کیا کہتے ہیں، اس کی جانچ پڑتال کرنے کی ضرورت ہے۔
وہ ہو سکتا ہے کہ وہ پروکسی نہ ہو، وہ لوبی نہ ہو، بلکہ وہ ڈائریکٹلی وہی ہو جس کے لیے وہ کام کر رہا ہے. چونکہ یہ دور ایسا چلا ہے کہ جس میں ویسے تو انہوں نے تو چلے اپنے اولڈ ٹیسٹیمنٹ اور نیو ٹیسٹیمنٹ ان کو تو بالکل سائڈ پہ رکھ دی ہے. ہم میں بھی کچھ اس طرح کے چیزیں ہیں جس کے اندر ہمیں مزید بہتری کی ضرورت ہے، اور چیزوں کو اور زاویے سے دیکھنے کی ضرورت ہے، تاکہ چیزیں اور کچھ چیزیں انشاءاللہ ہم دعا کرتے ہیں کہ آج کی نشست کارآمد ہو، اور اس سے کچھ چیزیں ہم انلرن جو چیزیں مطلب ڈیٹا بہت ہے، تو ڈیٹا جو ہے جو چیزیں ہم ریموو کر سکتے ہیں، اب چھانٹی کریں اپنے ڈیٹا کی کہ جو چیزیں آپ نے زائد رکھی ہوئی ہیں نا ان کو اب لیٹ اٹ گو. میں تو بڑی دیر سے جو ہے بہت ساری چیزوں کو لیٹ گو کر رہا ہوں. تو میں مشورہ دوں گا اپنی آڈینس کو بھی کہ کچھ چیزوں کو ڈونٹ ریکمینڈ کے اندر ضرور ڈالیں، ڈونٹ ریکمینڈ لسٹ میں. ویسے اب تو مطلب بہت زیادہ بھی نہ کریں، کیونکہ اس طرح بھی ان کو پروموشن ہی ملتی ہے، کیونکہ آپ ان کو ریلیونس دیتے ہیں. تو لیکن جتنا ہو سکتا ہے نا نالج کو تھوڑا محدود کریں، اس کو اپنے عقائد اور ضوابط جو اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، جو اس کے رسول کے ذریعے ہم تک آئے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کو ری امیجن کرنے کی کوشش کریں. تو آپ کو اپنی زندگی کے اندر بہت سارے مسائل اس طرح کے نظر آئیں گے جو کہ مسائل نہیں ہیں، جن مسئلہ تب تک ہوتا ہے جب تک حل موجود نہ ہو. اور یہ ایک ایسی کتاب ہے اور ایک ایسے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ آخری نبی تھے، ان کے ذریعے ہم تک پہنچی ہے، کہ جو کہ جس کے اندر بیلنس بڑا اچھا ہے. کبھی بھی چیزوں کو اد پجدہ نہیں چھوڑا، بلکہ پوری چیز پوری بات ہمیں سمجھانے کی اللہ تعالیٰ نے پوری کوشش کی ہے جس قدر ہم سمجھ سکتے تھے، اور وہی شاید ہمارے لیے ضروری بھی ہے. تو ہم شروع کرتے ہیں جی آج کے ورڈ کو لغت سے. میں اس کو آج کے مطلب بیٹری بھی شاید تھوڑی ہو، تو ہم اس کو جسٹ جلدی پڑھنے کی کوشش کریں گے. تو میں وداؤٹ ویسٹنگ اینی ٹائم لغت سے آج کی نشست کا آغاز کرتا ہوں. قل النصر والنصرت کے معنی کسی کی مدد کرنے کے ہیں. قرآن پاک میں ہے نصر من اللہ و فتح قریب، خدا کی طرف سے مدد نصیب ہوگی اور فتح ان قریب ہوگی. اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد آ پہنچی اور فتح نصیب ہوئی. وانصروا آلہتکم، اور اپنے معبودوں کی مدد کرو. ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر خدا تمہارا مددگار ہے تو کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا. وانصرنا علی القوم الکافرین، اور لشکر کفار پر فتح یاب کر. آمین. وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کی مدد ہم پر لازم تھی. إِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا، ہم اپنے پیغمبروں کی مدد کرتے ہیں. وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ
من ولی ولا نصیر، اور زمین میں ان کا کوئی ساتھی اور مددگار نہ ہوگا۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا، اور خدا ہی کافی کارساز اور کافی مددگار ہے۔ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور خدا کے سوا تمہارا کوئی دوست اور مددگار نہیں۔ فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ، تو جن کو ان لوگوں نے خدا کے سوا معبود بنایا تھا، انہوں نے ان کی کیوں مدد نہ کی؟ یا یہ اور ان کے علاوہ اور بھی بہت سی آیات ہیں جن میں نصرہ کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اپنے بندے کی مدد کرنے کے معنی تو ظاہر ہیں، اور بندہ کے اللہ تعالیٰ کی مدد کرنے سے اس کے بندوں کی مدد، حدود الہی کی حفاظت اور اس کی رعایت، احکام شریعت کی بجا آوری اور اس کی نواہی سے اجتناب کرنا مراد ہے۔ چنانچہ قرآن پاک میں ہے وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ، اور اس لیے کہ جو اس کی مدد کرتے ہیں خدا ان کو معلوم کر لے۔ إِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ، اگر تم خدا کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا۔ كُونُوا أَنصَارَ اللَّهِ، خدا کے مددگار بن جاؤ۔ الانتصار والاستنصار کے معنی طلب نصرت کے ہیں۔ قرآن پاک میں ہے وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنتَصِرُونَ، اور جو ایسے ہیں کہ جب ان پر ظلم و تعدی ہوتی ہے ہو تو مناسب طریقے سے بدلہ لیتے ہیں۔ وَإِنِ اسْتَنصُرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ، اور اگر وہ تم سے دین کے معاملات میں مدد طلب کریں تو تم کو مدد کرنا لازم ہے۔ وَلَمَنِ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ، اور جس پر ظلم ہوا ہو وہ اگر اس کے بعد انتقام لے، فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانتَصِرْ، تو انہوں نے اپنے پروردگار سے دعا کی کہ باری تعالیٰ میں ان کے مقابلے میں کمزور ہوں تو ان سے بدلہ لے۔ میں انصر کی بجائے اس میں انصر کی بجائے انتصر کہنے سے اس بات پر متنبہ کیا ہے کہ جو تکلیف مجھے پہنچ رہی ہے وہ گویا تجھے ذات باری تعالیٰ پہنچ رہی ہے، کیونکہ میں تیرے حکم سے ان کے پاس گیا تھا، لہٰذا میری مدد فرمانا گویا تیرا اپنی ذات کے لیے انتقام لینا ہے۔ التناصر کے معنی باہم تعاون کرنے کے ہیں۔ چنانچہ قرآن پاک میں ہے مَا لَكُمْ لَا تَنَاصَرُونَ، تم کو کیا ہوا کہ ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے۔
اور بعض کے نزدیک عیسائیوں کو بھی نصارہ اس لیے کہا گیا ہے کہ انہوں نے نحن انصار اللہ کا نعرہ لگایا تھا. ان کو نصارہ کے لیے خصوصی طور پہ اس ٹائم وہ مقام ہے کہ جہاں انہیں سوچنا پڑنا ہے. یا تو جس جس بندے کو یہ والا نعرہ یاد ہے اس کے لیے تو یہ سوچنا پڑنا ہے اور یہ دیکھنا پڑنا ہے کہ آیا وہ واقعی نحن انصار اللہ کو مانتے ہیں، یعنی وہ کیا وہ اپنا نصارہ ہونا قبول کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کلیم کر رہا ہے، کیا وہ اس کیٹیگری کے اندر فال کرتے ہیں. اور اگر وہ نہیں کرتے تو وہ ود ڈیو رسپیکٹ جو بھی ہو ایکس وائی زی وہ بھائی نصارہ نہیں ہے، ہماری کیٹیگری کے اندر نصارہ نہیں ہے. وہ پھر وہ سوچ لیں، ان کو خود بھی پتا ہے وہ کیا ہے. اور بہت بہت زیادہ یہ والی چیز چل رہی ہے. میں ایک تو پھر کوئی اس میں ابہام فیل نہیں کرتا، بہت ساری چیزیں اس طرح کی چل رہی ہیں جس کے اندر وہ لوگ ایسا جو کلیم کر رہے ہیں وہ ویسے نہیں ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کا پتہ تبھی لگ سکتا ہے جب مقابلہ ہوگا. اور مقابلے کے دوران انشاءاللہ ان میں سے بھی وہ لوگ مطلب گروپ بندی آج کل وہ دڑے بندیاں چل رہی ہیں یہود و نصارہ کے اندر، جو اچھے ہوں گے وہ ایٹ دا اینڈ ٹائمز کے اندر انشاءاللہ صحیح راستے کی طرف آئیں گے، صراط مستقیم کی طرف آئیں گے. اور جو مطلب حزب اللہ کے ساتھ ہوں گے اللہ کے گروہ بنیں گے، اور جو کہ برے ہوں گے وہ شیطان کا گروہ بنیں گے. تو آگے چلتے ہیں. چنانچہ قرآن پاک میں ہے کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ، جیسے عیسیٰ علیہ السلام بن مریم نے حواریوں سے کہا بھلا کون ہے جو خدا کی طرف بلانے میں میرے مددگار ہوں؟ تو حواریوں نے کہا ہم خدا کے مددگار ہیں. اور بعض نے کہا ہے کہ یہ نصارہ کی جمع ہے. ٹھیک ہے. جو نصارن قریہ کا نام ہے، جگہ کا نام ہے، بستی کا نام ہے، کی طرف منسوب ہے جہاں پہ یہ لوگ تھے. قرآن پاک میں ہے وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَىٰ عَلَىٰ شَيْءٍ، یہود کہتے ہیں کہ عیسائی رستے پہ نہیں. یہ یہودیوں کا کہنا ہے. اور قرآن کیا کہتا ہے یا مسلمان کیا کہتے ہیں وہ کچھ چیزیں اور ہیں. تو یہ ان کا ہمیشہ سے کہنا ہے، یہ آج سے نہیں کہہ رہے. یہ جو اپنی ٹرنیلیاں دکھا رہے ہیں، یہ جو تباہی بربادی کی طرف پوری دنیا کو لے کے جانا چاہ رہے ہیں، اور وی آر ریڈی. ہم ہر ٹائم ہم پہلے ڈکلیئر کر چکے ہیں نام کو بنیان مرصوص. تو انشاءاللہ ہم بنیان مرصوص ہیں انشاءاللہ. اس کے آگے کیا کہتے ہیں اچھا چلیں یہ بھی پڑھ لیتے ہیں. نصرہ ارضو بنی فلان کے معنی بارش برسنے کے ہیں. ٹھیک ہے. کیونکہ بارش سے بھی زمین کی مدد ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ایک مددگار بارش جو ہے وہ نصیب فرما. چونکہ لوگ اچھا
اب ادھر کچھ باتیں جو ریلیٹڈ ہیں کرنٹ افیئرس سے. یہ جو یہود و نصارہ ہیں، میں نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو کہ کبھی بھی انہوں نے کسی چیز کی مطلب یہودیوں میں تو خاص کر میں نے نہیں دیکھا کہ انہوں نے کسی بھی نیچرل جو ریسورسز ہیں ان کا اچھا یوز کیا ہو. انہوں نے جب بھی کیا ہے اس کا ڈسٹرکٹیو فن دکھایا ہے اپنا. انہوں نے پانیوں کو مطلب ہر چیز کو ڈسپوزیبل بنانے کے لیے انہوں نے آرٹیفیشل بنانے کے لیے انہوں نے ہر چیز کو جو نیچرل چیزیں ہیں ان کو ہم سے دور کیا ہے. تو میں چاہتا ہوں، میں جس طرح، بلکہ بہت سارے لوگ اس طرح چاہتے ہیں کہ ہم اپنی نیچرل چیزوں کے اوپر دوبارہ آئیں، ہم اپنی ریالٹی کی طرف دوبارہ آئیں، ہم اپنی نیچرل بنیاد پر اپنی باڈی کو بھی اور روحانی لائف جو ہے، روحانی زندگی، اس کو بھی بہتر بنانے کی کوشش کریں. باڈیلی لیونگ اور روحانی طور پہ جو بھی ہم ہیں اس کو، ان دونوں چیزوں کو دیکھنے کی کوشش کریں. جبکہ یہ جو ہیں یہ لوگ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ نیچرل چیزوں سے، نیچرل سے آرٹیفیشل کی طرف گئے ہیں. اور جب بھی بندہ اپنی ٹرنیلی جو کوئی ایک چیزیں ہیں جو جس کی پروویڈنس کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لی ہے، اللہ تعالیٰ نے کچھ بیلنس رکھے ہیں. جب بھی اس بیلنس کو آپ ہلانے کی کوشش کریں گے تو اس کے اندر ایک مطلب وہ کچھ دیر کے لیے ہو سکتا ہے کہ آپ کے اوپر مطلب آپ کو قحط کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، آپ کو سونامیز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، آپ کو اور چیزوں کا جو اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی قہر ہیں ان کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے. ہم دیکھتے ہیں گاہے بگاہے اس طرح ہوتا ہے. اس کے اندر کہیں نہ کہیں وجوہات یہ ہوتی ہیں کہ ہم اپنی نیچرل لیونگ سے جو آرٹیفیشل لیونگ کی طرف موو کیے ہیں اس میں ہم نے ریسورسز کو ضائع کیے ہیں. اس میں اچھا وہ ضائع ہوئے ہیں، وہ یوز نہیں ہوئے، وہ ضائع ہوئے ہیں اور وہ مسلسل ہو رہے ہیں. تو میں کہتا ہوں کہ ہمیں سوچنا پڑنا ہے، ہمیں اس چیز کو دیکھنا پڑنا ہے کہ ہم کس طرح چیزوں کا ذمہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، ہم کس طرح اس ڈگر پہ چلیں کہ ہمیں وہ جو اللہ تعالیٰ نے بیلنس رکھے ہوئے ہیں ان کے مطابق ہر بندے کو اس کی ضرورت کے مطابق چیزیں اویلیبل ہو جائیں. اور جب کہ یہ لوگ جو ہیں پانی کے یہ دشمن، خوراک مطلب سبزیاں جو بھی فصلیں ہیں ان کے یہ دشمن کیا چیز ہے، مطلب فوڈ باسکٹ یہاں ہے، فوڈ یہاں سے لیتے ہو یا اوپر سے تھوڑا سا لیتے ہو، پوری دنیا میں یہیں سے جاتا ہے. پانی جس کی وجہ سے فوڈ بنتا ہے وہ یہاں سے جاتا ہے. تو اگر کھانا پینا ان کا، اور یہ لوگ جو ہیں انہوں نے پھر اس کی بائی پروڈکٹس کے اندر سے کچھ ایسا اس کی ویلیو ایڈیشن کر کے کچھ اس طرح کی چیزیں انٹروڈیوس کروائی ہیں مارکیٹ کے اندر جس کی وجہ سے مطلب فوڈ ہمارا اس کو جب انہوں نے پیک کر کے دینا ہے، مطلب ویسے فوڈ ہے تو وہ کوڑیوں کے بھاؤ، تو جب وہی چیز پیکجڈ ہے تو وہ چیز جناب دیکھتے ہی دیکھتے وہ بجلی کے بل کی طرح اونچی اڑان. تو بجلی کے بل کو مزید کم ہونا چاہیے. اور جو یہاں پہ بھی اوپر والے بندے بیٹھے ہوئے ہیں ان کو دوبارہ ری چیک کریں، ان کو کچھ چیزیں ان کے بارے میں ان لرن کریں اور پھر ان کو چیک کریں کہ لوبی جو ہے، لوبی پھر میں بتا رہا ہوں کہ لوبنگ اور پروکسیز اب نہیں چلتی. اب
ڈائریکٹلی وہ بندہ فائز ہوتا ہے جو وہ ہوتا ہے. تو آئی ہوپ میں اپنی بات کو کنوے کر پایا ہوں گا. جس کے معنی کسی کو کچھ دینے کے ہیں. اچھا جی، نصرت فلانن، جس کے معنی کسی کو کچھ دینے کے ہیں. یا یہ یا تو نصر الارض سے مشتق ہے اور یا نصر بمانی اون ہے، اون سے. تو ہم چلتے ہیں آج کی نشست کی جانب. اب میں کم سے کم بولوں گا. اب انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے جو ایک آسمانی سیکوینس ہے اس سے چیزوں کو پرسیو کر کے خود بخود سمجھنے کی کوشش کریں. میں بالکل چپ رہنے کی کوشش کروں گا اور صرف اپنے ہاتھوں کو ذرا تیزی سے چلاؤں گا تاکہ جتنی بیٹری اویلیبل ہے اس کے اندر ہم بات کو پورا کر سکیں. دس از حافظ عبداللہ فرام مائی ہوم اسٹوڈیو اینڈ ٹوڈے از ڈیٹ ہے جی آج 18 ذوالحجہ. تو ہم شروع کر رہے ہیں. یہ ٹائم ہو گیا ہے 1:37. سو یہ مڈ نائٹ کے بعد شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. عربی میں ان دنوں میں سورہ قمر کے اوپر بھی تھوڑی سی توجہ دے رہا تھا. کوشش کر رہا ہوں کہ اس کی انیمیشن بھی ریڈی ہو جائے. تو اس کے اندر فعال میں مدکر جو ہے آیت وہ کیوں، مطلب عربی ہی کیوں؟ عربک اس لیے کہ عربک جنتیوں کی زبان ہے. تو کوئی پتہ نہیں ہم آج ہیں، اللہ تعالیٰ نہ کرے، بلکہ اللہ تعالیٰ اگر اچھا سمجھے تو کرے. اگر ہم نہ ہوئے تو جنت میں انشاءاللہ ہم اسی لینگویج میں بات کریں گے. بہت آسان زبان ہے، بہت مزیدار زبان ہے. یہ چند 25-26 جو مطلب طرح کے الفابیٹس ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ کچھ دنوں کے اندر ایک اجازت لینی ہے. اس کے بعد پھر آپ کو ان الفابیٹس کے اوپر بھی ایک ایک نشست ہو جائے گی جس سے ہم اس زبان کو مزید اچھے انداز میں، اور پھر پڑھنا بھی، اس کا پڑھنا بھی جو ہے وہ بھی اللہ کرے کہ ہمارا بہتر جو ٹوٹا پھوٹا ہے اللہ تعالیٰ قبول کرے. اور اگر جتنا بہتر اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوا ہے ہمارے اس دنیا کے اندر، جتنا ہم بہتر کر سکتے ہیں اتنا ہمیں بہتر بنا دے ہمارا پڑھنا بھی اس کا، اور اتنا ہمارا قبول اور اضافے کے ساتھ قبول فرمائے، ثواب میں اضافے کے ساتھ. تو یہ لینگویج جو ہے ورسٹائل ہے. اور جو یہ کتاب ہے یہ ایک ایسی ڈکشنری ہے جو کہ تقریباً، بلکہ سارے جتنے بھی مسائل ایک انسان کو اس چھوٹی سی زندگی میں، شاید ایک دن، اب کبھی میں دیکھتا ہوں نا تو مجھے فیل ہوتا ہے شاید ایک دن ہی ہوا ہے، ابھی کل کی تو بات تھی. تو جو بھی انسان جن 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 لوگوں کا سوشلی جو لوگ بھی اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں کہ پیش کر چکے ہیں اس سفر میں، تو ان لوگوں کا اگر تو ان کو لگتا ہے نا کہ بہت لمبی زندگی تھی تو وہ ان کو غلط لگتا ہے. پھر وہ ری تھنک کریں اور اپنے
ٹاسکس کو اور اپنے ٹارگیٹس کو، اپنے ایمز کو، اپنے لکش کو درست کریں. اور اگر یہی لگتا ہے کہ ابھی کل شروع ہوئی تھی اور اللہ کرے کہ یہ اچھے نوٹ کے اوپر اختتام پذیر ہو، تو ان کے لیے جی سلام ہے سب لوگوں کو. اللہ تعالیٰ آپ کو مزید ترقیاں عطا فرمائے. اب ہم چلتے ہیں سورہ بقرہ آیت نمبر 48 کی جانب، اس کے ترجمے کی جانب. اور اس دن سے ڈرو جس دن کوئی شخص بھی کسی کے کچھ کام نہ آئے گا، نہ کسی سے کوئی سفارش قبول کی جائے گی، نہ کسی سے کسی قسم کا فدیہ لیا جائے گا، اور نہ ان کو کوئی مدد پہنچے گی. سورہ بقرہ آیت نمبر 62. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ترجمہ. حق تو یہ ہے کہ جو لوگ بھی خواہ وہ مسلمان ہوں یا یہودی یا نصرانی یا صابی، اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لے آئیں گے اور نیک عمل کریں گے، وہ اپنے پروردگار کے پاس اپنے اجر کے مستحق ہوں گے، اور ان کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ کسی غم میں مبتلا ہوں گے. بے شک. سورہ بقرہ آیت نمبر 86. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. ترجمہ. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیاوی زندگی کو آخرت کے بدلے خرید لیا ہے، لہذا نہ ان کے عذاب میں کوئی تخفیف ہوگی اور نہ ان کی مدد کی جائے گی. سورہ بقرہ آیت نمبر 107. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. ترجمہ. کیا تمہیں یہ معلوم نہیں کہ اللہ وہ ذات ہے کہ آسمانوں اور زمین کی سلطنت تنہا اسی کی ہے، اور اللہ کے سوا نہ کوئی تمہارا رکھوالا ہے نہ مددگار. سورہ بقرہ آیت نمبر 111. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. اور نصارہ کے ورڈ کے اندر جو کنفیوژن ہوگی نا، جو دو گروہ بنیں گے، چھوٹی چھوٹی بات بتاتے چلوں دوبارہ سے. وہ مددگار تو ہوں گے، لیکن کونو انصار اللہ یا کونو انصار الشیطان، یہ دونوں جو ہے میرا خیال ہے یہ بہتر طریقے سے ہم پرسیو کر سکتے ہیں. تو ان میں سے کون سا گروہ کہاں پہ فال کرتا ہے، اپنی خود جگہ جو ہے اس کا تعین کر لیں. آگے چلتے ہیں ترجمے کی جانب. اور یہ یعنی یہودی اور عیسائی کہتے ہیں کہ جنت میں سوائے یہودیوں یا عیسائیوں کے کوئی بھی ہرگز داخل نہیں ہوگا. یہ محض ان کی آرزویں. آپ ان سے کہیے کہ اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو تو اپنی کوئی دلیل لے کر آؤ. ابھی تک نہیں ہے ان کے پاس. آگے چلتے ہیں 113 سورۃ البقرہ. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب
كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم الله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ترجمہ اور یہودی کہتے ہیں کہ عیسائیوں کے مذہب کی کوئی بنیاد نہیں، اور عیسائی کہتے ہیں کہ یہودیوں کے مذہب کی کوئی بنیاد نہیں، حالانکہ یہ سب آسمانی کتاب پڑھتے ہیں۔ اسی طرح وہ مشرکین جن کے پاس کوئی آسمانی علم ہی سرے سے نہیں ہے، انہوں نے بھی ان اہل کتاب کی جیسی باتیں کہنا شروع کر دی ہیں۔ چنانچہ اللہ ہی قیامت کے دن ان کے درمیان ان باتوں کا فیصلہ کرے گا جن میں یہ اختلاف کرتے رہے ہیں۔ بے شک اللہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ یہ اس میں 2 دفعہ نون صاد را کا کی ورڈ یا روٹ ورڈ یوز ہوا ہے۔ آگے چلتے ہیں، سورہ بقرہ آیت نمبر 120۔ ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير۔ اگین 2 دفعہ نون صاد را کا ورڈ یوز ہوا ہے۔ ترجمہ اور یہود نصارہ تم سے اس وقت تک ہرگز راضی نہیں ہوں گے جب تک تم ان کے مذہب کی پیروی نہیں کرو گے۔ کہہ دو کہ حقیقی ہدایت تو اللہ کی ہدایت ہے، اور تمہارے پاس وہی کے ذریعے جو علم آ گیا ہے، اگر کہیں تم نے اس کے بعد بھی ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی کر لی تو تمہیں اللہ سے بچانے کے لیے نہ کوئی حمایتی ملے گا نہ کوئی مددگار۔ بالکل، یہ اہل غزہ تو سمجھ گئے ہیں، اہل مسلم بھی سوچ میں یہ وہ کبوتر کی مثال فٹ بیٹھتی ہے، آنکھیں بند کرنے والی۔ آگے چلتے ہیں، سورہ بقرہ 123، اس میں 2 دفعہ تھا 120 میں۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ۔ ترجمہ اور اس دن سے ڈرو جس دن کوئی شخص بھی کسی کو کچھ کام نہیں آئے گا، نہ کسی سے کسی قسم کا فدیہ قبول کیا جائے گا، نہ اس کو کوئی سفارش فائدہ دے گی اور نہ ان کو کوئی مدد پہنچے گی۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 135۔ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ قرآن پاک کے اندر ایسا سرور ہے کہ اور آج کچھ نیند کا بھی غلبہ ہو رہا ہے، شاید شیطان جو ہے اس کی وجہ سے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اور یہ یہودی اور عیسائی مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ تم یہودی یا عیسائی ہو جاؤ، راہ راست پر آ جاؤ گے۔ کہہ دو کہ نہیں، بلکہ ہم تو ابراہیم کے دین کی پیروی کریں گے جو ٹھیک ٹھیک سیدھی راہ پر تھے، اور وہ ان لوگوں میں سے نہ تھے جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ حیرت ہے کہ اب کچھ لوگ صرف ابراہیم کا نام ٹیڑھا کر کے بولنے کے لیے یوز کرتے ہیں، کوئی سروکار نہیں ہے ان کو۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 140، اور ان کے منہ سے اچھا بھی نہیں لگتا۔ أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ كَانُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ
قل أنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتب شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون. ترجمہ. الا کیا تم یہ کہتے ہو کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولادیں یہودی یا نصرانی تھی؟ مسلمانوں ان سے کہو کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ اور اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو ایسی شہادت کو چھپائے جو اس کے پاس اللہ کی طرف سے پہنچی ہو، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے بے خبر نہیں ہے. کہہ کون رہے ہیں یہودی اور نصرانی؟ ان چاروں نبیوں کو اور ان کی اولادوں کو کہ وہ یہودی یا نصرانی تھے. کہہ کون رہا ہے؟ آگے چلتے ہیں. ایسی شہادت کو چھپائے جو اس کے پاس اللہ کی طرف سے پہنچی ہو. اچھا، یعنی اللہ کی طرف سے ان تک شہادت پہنچی ہوئی ہے، یعنی انہی کی کتاب کے اندر یہ چیز عیاں ہے کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولادیں کیا تھے. یہودی اور نصرانی تو نہیں تھے، یہ تو اللہ تعالیٰ نے ریجیکٹ کر دیے. تو یہ پتہ ہے، ان کو پتہ ہونے کے باوجود ان کے پاس صرف ایک ہی راستہ ہے، یا تو یہ اسلام، دائرہ اسلام میں آئیں، یا پھر تیار ہو جائیں. سورہ بقرہ آیت نمبر 214. اب میں تھوڑا سا سائڈ پہ جاؤں گا اور یہ چیزیں جو ہیں وہ چلتی جائیں گے انشاءاللہ. آئی ہوپ کہ یہ والی سیٹنگ جو ہے اس سے ہم کچھ نہ کچھ سیکھیں گے. جو بھی بیچ میں کوئی بات ہوگی میں بتاتا جاؤں گا. ٹھیک ہے، میں وہیں سے جا کے اس کو، تاکہ ذرا سکرین خالی خالی نظر آئے اور آپ کو سب ٹائٹلز بہتر انداز میں نظر آئیں. شروع کرتے ہیں. سورہ بقرہ آیت نمبر 214. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. اور اس دن سے ڈرو جس دن کوئی شخص بھی کسی کے کچھ کام نہ آئے گا، نہ کسی سے کوئی سفارش قبول کی جائے گی، نہ کسی سے کسی قسم کا فدیہ لیا جائے گا، اور نہ ان کو کوئی مدد پہنچے گی. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب.
مسلمانوں، کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ تم جنت میں یوں ہی داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ ابھی تمہیں اس جیسے حالات پیش نہیں آئے جیسے ان لوگوں کو پیش آئے تھے جو تم سے پہلے ہو گزرے ہیں۔ ان پر سختیاں اور تکلیفیں آئیں اور انہیں ہلا ڈالا گیا، یہاں تک کہ رسول اور ان کے ایمان والے ساتھی بول اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ یاد رکھو، اللہ کی مدد نزدیک ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 214۔ أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم، اس آیت میں 2 دفعہ نصر کا ورڈ آیا ہے، اس سے اگلی آیت پہ چلتا ہے 250۔ ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين۔ اور جب یہ لوگ جالوت اور اس کے لشکروں کے آمنے سامنے ہوئے تو انہوں نے کہا، اے ہمارے پروردگار، صبر و استقلال کی صفت ہم پر انڈھیل دے، ہمیں ثابت قدمی بخش دے اور ہمیں اس کافر قوم کے مقابلے میں فتح و نصرت عطا فرما دے۔ وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم وما للظالمين من أنصار۔ اور تم جو کوئی خرچ کرو یا کوئی منت مانو، اللہ اسے جانتا ہے اور ظالموں کو کسی طرح کے مددگار میسر نہیں آئیں گے۔ سورہ بقرہ 270 تھی، 286۔ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا لا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اللہ کسی بھی شخص کو اس کی وسعت سے زیادہ ذمہ داری نہیں سونپتا، اس کو فائدہ بھی اسی کام سے ہوگا جو وہ اپنے ارادے سے کرے اور نقصان بھی اسی کام سے ہوگا جو اپنے ارادے سے کرے۔ مسلمانوں، اللہ سے یہ دعا کیا کرو کہ اے ہمارے پروردگار، اگر ہم سے کوئی بھول چوک ہو جائے تو ہماری گرفت نہ فرمائیے، اور اے ہمارے پروردگار، ہم پر اس طرح کا بوجھ نہ ڈالیے جیسا آپ نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا، اور اے ہمارے پروردگار، ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈالیے جسے اٹھانے کی ہم میں طاقت نہ ہو، اور ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائیے، ہمیں بخش دیجیے اور ہم پر رحم فرمائیے، آپ ہی ہمارے حامی و ناصر ہیں، اس لیے کافر لوگوں کے مقابلے میں ہمیں نصرت عطا فرمائیے۔ سورہ آل عمران 13۔ قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين ترجمہ۔ تمہارے لیے ان دو گروہوں کے واقعے میں بڑی نشانی ہے جو ایک دوسرے سے ٹکرائے تھے۔ ان میں سے ایک گروہ اللہ کے راستے میں لڑ رہا تھا اور دوسرا کافروں کا گروہ تھا جو اپنے آپ کو کھلی آنکھوں ان سے کئی گنا زیادہ دیکھ رہا تھا، اور اللہ جس کی چاہتا ہے اپنی مدد سے تائید کرتا ہے۔ بے شک اس واقعے میں آنکھوں والوں کے لیے عبرت کا بڑا سامان ہے۔
أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. سورہ آل عمران 22 ترجمہ۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں غارت ہو چکے ہیں اور ان کو کسی قسم کے مددگار نصیب نہیں ہوں گے۔ سورہ آل عمران 52۔ فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. ترجمہ۔ پھر جب عیسیٰ نے محسوس کیا کہ وہ کفر پر آمادہ ہیں تو انہوں نے اپنے پیرووں سے کہا کون کون لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں میرے مددگار ہوں؟ حواریوں نے کہا کہ ہم اللہ کے دین کے مددگار ہیں، ہم اللہ پر ایمان لا چکے ہیں اور آپ گواہ رہیے کہ ہم فرما بردار ہیں۔ سورہ آل عمران 52 میں 2 دفعہ آیا، 56۔ فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. ترجمہ۔ چنانچہ جو لوگ ایسے ہیں کہ انہوں نے کفر اپنا لیا ہے ان کو تو میں دنیا اور آخرت میں سخت عذاب دوں گا اور ان کو کسی طرح کے مددگار میسر نہیں آئیں گے۔ سورہ آل عمران 67۔ ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. ٹھیک ہے جی، یہاں پہ جواب مل گیا کہ کون تھے، نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے بلکہ سیدھے سیدھے مسلمان تھے۔ سورہ آل عمران 81۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. ترجمہ۔ اور ان کو وہ وقت یاد دلاؤ جب اللہ نے پیغمبروں سے عہد لیا تھا کہ اگر میں تم کو کتاب اور حکمت عطا کروں پھر تمہارے پاس کوئی رسول آئے جو اس کتاب کی تصدیق کرے جو تمہارے پاس ہے تو تم اس پر ضرور ایمان لاؤ گے اور ضرور اس کی مدد کرو گے۔ اللہ نے ان پیغمبروں سے کہا تھا کہ کیا تم اس بات کا اقرار کرتے ہو اور میری طرف سے دی ہوئی یہ ذمہ داری اٹھاتے ہو؟ انہوں نے کہا تھا ہم اقرار کرتے ہیں۔ اللہ نے کہا تو پھر ایک دوسرے کے اقرار کے گواہ بن جاؤ اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہی میں شامل ہوں۔ سورہ آل عمران 91۔ إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. ترجمہ۔ جن لوگوں نے کفر اپنایا اور کافر ہونے کی حالت ہی میں مرے ان میں سے کسی سے پوری زمین بھر کر سونا بھی قبول نہیں کیا جائے گا خواہ وہ اپنی جان چھڑانے کے لیے اس کی پیشکش ہی کیوں نہ کرے۔ ان کو تو دردناک عذاب ہو کر رہے گا اور ان کو کسی قسم کے مددگار میسر نہیں آئیں گے۔ سورہ آل عمران 111۔ لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. ترجمہ۔
وہ تھوڑا بہت ستانے کے سوا تمہیں کوئی بڑا نقصان ہرگز نہیں پہنچا سکیں گے، اور اگر وہ تم سے لڑیں گے بھی تو تمہیں پیٹھ دکھا جائیں گے، پھر انہیں کوئی مدد بھی نہیں پہنچے گی۔ سورہ آل عمران 123۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اللہ نے تو جنگ بدر کے موقع پر ایسی حالت میں تمہاری مدد کی تھی جب تم بالکل بے سر و سامان تھے، لہٰذا صرف اللہ کا خوف دل میں رکھو تاکہ تم شکر گزار بن سکو۔ اچھا جی، اللہ کا خوف اگر دل میں ہو تب تم شکر گزار ہو سکتے ہو۔ اللہ اکبر۔ سورہ آل عمران 126۔ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُم بِهِ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ۔ ترجمہ۔ اللہ نے یہ انتظام صرف اس لیے کیا تھا تاکہ تمہیں خوشخبری ملے اور اس سے تمہارے دلوں کو اطمینان نصیب ہو، ورنہ فتح تو کسی اور کی طرف سے نہیں، صرف اللہ کے پاس سے آتی ہے جو مکمل اقتدار کا بھی مالک ہے، تمام تر حکمت کا بھی مالک۔ بے شک۔ سورہ آل عمران 147۔ وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ۔ ان کے منہ سے جو بات نکلی وہ اس کے سوا نہیں تھی کہ وہ کہہ رہے تھے ہمارے پروردگار ہمارے گناہوں کو بھی اور ہم سے اپنے کاموں میں جو زیادتی ہوئی ہو اس کو بھی معاف فرما دے، ہمیں ثابت قدمی بخش دے اور کافر لوگوں کے مقابلے میں ہمیں فتح عطا فرما دے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 150۔ بَلِ اللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ۔ یہ لوگ تمہارے خیر خواہ نہیں بلکہ اللہ تمہارا حامی و ناصر ہے اور وہ بہترین مددگار ہے۔ بے شک، اور انشاءاللہ اللہ کی مدد شامل حال ہوگی اگر ہم نون صاد را کو صحیح طرح سمجھ گئے انشاءاللہ۔ سورہ آل عمران 160۔ إِن يَنصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَن ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ ترجمہ۔ اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو کوئی تم پر غالب آنے والا نہیں، اور اگر وہ تمہیں تنہا چھوڑ دے تو کون ہے جو اس کے بعد تمہاری مدد کرے؟ اور مومنوں کو چاہیے کہ وہ اللہ ہی پر بھروسہ رکھیں۔ بے شک اس میں 2 دفعہ نون صاد را کا ورڈ یوز ہوا ہے۔ رَبَّنَا إِنَّكَ مَن تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ۔ ترجمہ۔ اے ہمارے رب، آپ جس کسی کو دوزخ میں داخل کر دیں اسے آپ نے یقیناً رسوا ہی کر دیا، اور ظالموں کو کسی قسم کے مددگار نصیب نہ ہوں گے۔ سورہ نساء 45۔ واللہ اعلم بأعدائکم وکفى باللہ ولیا وکفى باللہ نصیرا۔ 2:15 ہو چکے ہیں اور ہم پڑھ رہے ہیں نون صاد را۔ ترجمہ۔ اور اللہ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے، اور رکھوالا بننے کے لیے بھی اللہ کافی ہے، اور مددگار بننے کے لیے بھی اللہ کافی ہے۔ سورۃ النساء آیت نمبر 52۔ اولئک الذین لعنهم اللہ ومن يلعن اللہ فلن تجد له نصیرا۔ ترجمہ۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے پھٹکار ڈال رکھی ہے، اور جس پر اللہ پھٹکار ڈال دے اس کے لیے تم کوئی مددگار نہیں پاؤ گے۔ بے شک۔ وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء
النساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. ترجمہ. اور اے مسلمانوں، تمہارے پاس کیا جواز ہے کہ اللہ کے راستے میں اور ان بے بس مردوں، عورتوں اور بچوں کی خاطر نہ لڑو جو یہ دعا کر رہے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، ہمیں اس بستی سے نکال لائیے جس کے باشندے ظلم توڑ رہے ہیں، اور ہمارے لیے اپنی طرف سے کوئی حامی پیدا کر دیجئے اور ہمارے لیے اپنی طرف سے کوئی مددگار کھڑا کر دیجئے. سورۃ النساء 89. وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا. ترجمہ. یہ لوگ چاہتے یہ ہیں کہ جس طرح انہوں نے کفر کو اپنا لیا ہے اسی طرح تم بھی کافر بن کر سب برابر ہو جاؤ. لہٰذا اے مسلمانوں، تم ان میں سے کسی کو اس وقت تک دوست نہ بناؤ جب تک وہ اللہ کے راستے میں ہجرت نہ کر لیں. چنانچہ اگر وہ ہجرت سے اعراض کریں تو ان کو پکڑو اور جہاں بھی انہیں پاؤ انہیں قتل کر دو، اور ان میں سے کسی کو نہ اپنا دوست بناؤ نہ مددگار. سورہ نساء 123. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. ترجمہ. نہ تمہاری تمنائیں جنت میں جانے کے لیے کافی ہیں نہ اہل کتاب کی آرزوئیں. جو بھی برا عمل کرے گا اس کی سزا پائے گا اور اللہ کے سوا اسے اپنا کوئی یار و مددگار نہیں ملے گا. سورہ نساء 145. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. ترجمہ. یقین جانو کہ منافقین جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے اور ان کے لیے تم کوئی مددگار نہیں پاؤ گے. سورۃ النساء. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. ترجمہ. پھر جو لوگ ایمان لائے ہوں گے اور انہوں نے نیک عمل کیے ہوں گے ان کو ان کا پورا پورا ثواب دے گا اور اپنے فضل سے اس سے زیادہ بھی دے گا. رہے وہ لوگ جنہوں نے بندگی کو آج سمجھا ہوگا اور تکبر کا مظاہرہ کیا ہوگا تو ان کو دردناک عذاب دے گا اور ان کو اللہ کے سوا اپنا کوئی رکھوالا اور مددگار نہیں ملے گا. سورہ مائدہ 14. ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. ترجمہ. اور جن لوگوں نے کہا تھا کہ ہم نصرانی ہیں ان سے بھی ہم نے عہد لیا تھا، پھر جس چیز کی ان کو نصیحت کی گئی تھی اس کا ایک بڑا حصہ وہ بھی بھلا بیٹھے. چنانچہ ہم نے ان کے درمیان قیامت کے دن تک کے لیے دشمنی اور بغض پیدا کر دیا اور اللہ انہیں عنقریب بتا دے گا کہ وہ کیا کچھ کرتے رہے ہیں. سورہ مائدہ 18. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من
يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. ترجمہ. یہود و نصارہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے چہیتے ہیں. ان سے کہو کہ پھر اللہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے تمہیں سزا کیوں دیتا ہے؟ نہیں، بلکہ تم انہی انسانوں کی طرح انسان ہو جو اس نے پیدا کیے ہیں. وہ جس کو چاہتا ہے بخش دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے عذاب دیتا ہے. آسمانوں اور زمین پر اور ان کے درمیان جو کچھ موجود ہے اس پر تنہا ملکیت اللہ ہی کی ہے اور اسی کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے. سورہ مائدہ 51. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ترجمہ. اے ایمان والو، یہودیوں اور نصرانیوں کو یار و مددگار نہ بناؤ. یہ خود ہی ایک دوسرے کے یار و مددگار ہیں اور تم میں سے جو شخص ان کی دوستی کا دم بھرے یقیناً اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. یعنی اگر ان کی جو سائیڈ لینے والے لوگ ہیں وہ پھر کوئی اور نہیں ہیں، وہ یہی ہیں. تو اب ان کو سوچنا چاہیے کہ وہ اللہ کی سائیڈ پہ ہیں یا اللہ کے مقابل سائیڈ پہ. سورہ مائدہ 69. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابرون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ترجمہ. اب تو یہ ہے کہ جو لوگ بھی خواہ وہ مسلمان ہو یا یہودی یا نصرانی یا صابی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لے آئیں گے اور نیک عمل کریں گے ان کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ کسی غم میں مبتلا ہوں گے. سورہ مائدہ 72. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ترجمہ. وہ لوگ یقیناً کافر ہو چکے ہیں جنہوں نے یہ کہا ہے کہ اللہ مسیح ابن مریم ہی ہے، حالانکہ مسیح نے تو یہ کہا تھا کہ اے بنی اسرائیل اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی پروردگار ہے اور تمہارا بھی پروردگار. یقین جانو کہ جو شخص اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے اللہ نے اس کے لیے جنت حرام کر دی ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور جو لوگ یہ ظلم کرتے ہیں ان کو کسی قسم کے یار و مددگار میسر نہیں آئیں گے. اچھا، تو یعنی مسیح ابن مریم علیہ السلام نے یہ کہا تھا کہ اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی پروردگار، یعنی اللہ ہی میرا بھی پروردگار ہے اور اللہ ہی تمہارا بھی پروردگار ہے، اور انہوں نے کیا سمجھا کہ وہ اللہ ہی ہیں. افسوس. سورہ مائدہ 82. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. اللہ کرے کہ آج کی نشست کے بعد صلیب ٹوٹ جائے انشاءاللہ. ترجمہ. تم یہ بات ضرور محسوس کر لو گے کہ مسلمانوں سے سخت دشمنی رکھنے والے ایک تو یہودی ہیں اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو کھل کر شرک کرتے ہیں، اور تم یہ بات بھی ضرور محسوس کر لو گے کہ غیر مسلموں میں مسلمانوں سے دوستی میں قریب تر وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو نصرانی کہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان میں بہت سے علم دوست عالم اور بہت سے تارک الدنیا درویش ہیں. نیز یہ وجہ بھی ہے کہ
کہ وہ تکبر نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ یہ جو آخری کیٹیگری بتائی ہے، ان لوگوں کو ہمارے ساتھ جڑنے کی توفیق عطا فرمائے، جن لوگوں تک حق بیان ہو گیا ہے ان کو، جو علم دوست عالم ہیں، جو تارک الدنیا درویش ہیں اور جو تکبر نہیں کرتے، ان لوگوں کو قرآن سے اور مسلمانوں سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دائرہ اسلام میں آنے کی ہم کھلی انویٹیشن دیتے ہیں۔ سورہ نام آیت نمبر 34۔ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّىٰ أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ۔ ترجمہ۔ اور حقیقت یہ ہے کہ تم سے پہلے بہت سے رسولوں کو جھٹلایا گیا ہے، پھر جس طرح انہیں جھٹلایا گیا اور تکلیفیں دی گئی، اس سب پر انہوں نے صبر کیا، یہاں تک کہ ہماری مدد ان کو پہنچ گئی، اور کوئی نہیں ہے جو اللہ کی باتوں کو بدل سکے، اور پچھلے رسولوں کے کچھ واقعات آپ تک پہنچ ہی چکے ہیں۔ سورہ اعراف آیت نمبر 157۔ الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون۔ ترجمہ۔ جو اس رسول یعنی نبی امی کے پیچھے چلے جس کا ذکر وہ تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پائیں گے، جو انہیں اچھی باتوں کا حکم دے گا، برائیوں سے روکے گا اور ان کے لیے پاکیزہ چیزوں کو حلال اور گندی چیزوں کو حرام قرار دے گا، اور ان پر سے وہ بوجھ اور گلے کے وہ طوق اتار دے گا جو ان پر لدے ہوئے تھے۔ چنانچہ جو لوگ اس نبی پر ایمان لائیں گے، اس کی تعظیم کریں گے، اس کی مدد کریں گے، اور اس کے ساتھ جو نور اتارا گیا ہے اس کے پیچھے چلیں گے، تو وہی لوگ فلاح پانے والے ہوں گے۔ یہ بوجھ، یہ جو گلے میں توک لدے ہوئے ہیں، یہ جو صلیبیں لٹکی ہوئی ہیں، یہ توک ہی تو ہیں، اتار دیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مزید علم دوستی نصیب فرمائے، آمین۔ سورہ اعراف 152۔ ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون۔ ترجمہ۔ اور جو نہ ان لوگوں کی کوئی مدد کر سکتے ہیں اور نہ خود اپنی مدد کرتے ہیں۔ سورہ اعراف 192۔ ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون۔ اور جو نہ ان لوگوں کی کوئی مدد کر سکتے ہیں اور نہ خود اپنی مدد کرتے ہیں۔ سورہ اعراف 197۔ والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون۔ ترجمہ۔ 2 دفعہ ہے نصر۔ اور تم اس کو چھوڑ کر جن کو پکارتے ہو وہ نہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں نہ اپنی مدد کرتے ہیں۔ واہ۔ سورہ انفال 10۔ وما جعله الله إلا بشرى لتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم۔ ترجمہ۔ اور یہ وعدہ اللہ نے کسی اور وجہ سے نہیں بلکہ صرف اس لیے کیا
کہ وہ خوشخبری بنے اور تاکہ تمہارے دلوں کو اطمینان حاصل ہو، ورنہ مدد کسی اور کے پاس سے نہیں، صرف اللہ کے پاس سے آتی ہے۔ یقیناً اللہ اقتدار کا بھی مالک ہے، حکمت کا بھی مالک۔ یہ چیز ان علم دوست، آج کی نشست علم دوست عالم لوگوں کے نام اور ترک الدنیا درویش لوگوں کے نام اور سورہ انفال آیت نمبر 26۔ واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون۔ ترجمہ۔ اور وہ وقت یاد کرو جب تم تعداد میں تھوڑے تھے، تمہیں لوگوں نے تمہاری سرزمین میں دبا کر رکھا ہوا تھا، تم ڈرتے تھے کہ لوگ تمہیں اچک کر لے جائیں گے، پھر اللہ نے تمہیں ٹھکانہ دیا اور اپنی مدد سے تمہیں مضبوط بنا دیا اور تمہیں پاکیزہ چیزوں کا رزق عطا کیا تاکہ تم شکر کرو۔ سورہ انفال 40۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ۔ ترجمہ۔ اور اگر یہ منہ موڑے رکھیں تو اللہ تمہارا رکھوالا ہے، بہترین رکھوالا اور بہترین مددگار۔ بے شک۔ سورہ انفال 62۔ وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ۔ ترجمہ۔ اور اگر وہ تمہیں دھوکہ دینے کا ارادہ کریں گے تو اللہ تمہارے لیے کافی ہے، وہی تو ہے جس نے اپنی مدد کے ذریعے اور مومنوں کے ذریعے تمہارے ہاتھ مضبوط کیے۔ سورہ انفال 72۔ إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير۔ ترجمہ۔ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور انہوں نے ہجرت کی ہے اور اپنے مالوں اور جانوں سے اللہ کے راستے میں جہاد کیا ہے، وہ اور جنہوں نے ان کو مدینے میں آباد کیا اور ان کی مدد کی، یہ سب لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ولی وارث ہیں۔ اور جو لوگ ایمان لے آئے ہیں مگر انہوں نے ہجرت نہیں کی، جب تک وہ ہجرت نہ کر لیں، اے مسلمانوں تمہارا ان سے وراثت کا کوئی رشتہ نہیں ہے۔ ہاں اگر دین کی وجہ سے وہ تم سے کوئی مدد مانگے تو تم پر ان کی مدد واجب ہے، سوائے اس صورت کے جبکہ وہ مدد کسی ایسی قوم کے خلاف ہو جس کے ساتھ تمہارا کوئی معاہدہ ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے اچھی طرح دیکھتا ہے۔ ہجرت لازم ہے ورنہ وراثت کا کوئی رشتہ نہیں۔ اللہ اکبر۔ سورہ انفال 72 میں 3 دفعہ پہلا اس طرح، یعنی سب سے زیادہ دفعہ ابھی تک سورہ انفال 72 میں نصر کا ورڈ یوز ہوا ہے۔ والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم۔ ترجمہ۔ اور جو لوگ ایمان لے آئے اور انہوں نے ہجرت کی اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا، وہ اور جنہوں نے انہیں آباد کیا اور ان کی مدد کی، وہ سب صحیح معنی میں مومن ہیں۔ ایسے لوگ مغفرت اور باعزت رزق کے مستحق ہیں۔ سورہ توبہ 14۔
قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين. ترجمہ. ان سے جنگ کرو تاکہ اللہ تمہارے ہاتھوں سے ان کو سزا دلوائے، انہیں رسوا کرے، ان کے خلاف تمہاری مدد کرے اور مومنوں کے دل ٹھنڈے کر دے. سورہ توبہ 25. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ترجمہ. حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری بہت سے مقامات پر مدد کی ہے، اور خاص طور پر حنین کے دن جب تمہاری تعداد کی کثرت نے تمہیں مگن کر دیا تھا، مگر وہ کثرت تعداد تمہارے کچھ کام نہ آئی اور زمین اپنی ساری وسعتوں کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی. پھر تم نے پیٹھ دکھا کر میدان سے رخ موڑ لیا. مسلم امہ 1.5-2 بلین. اللہ اکبر. سورہ توبہ 30. وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنا يؤفكون. ترجمہ. یہودی تو یہ کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، اور نصرانی یہ کہتے ہیں کہ مسیح اللہ کے بیٹے ہیں. یہ سب ان کی منہ کی بنائی ہوئی باتیں ہیں. یہ ان لوگوں کی سی باتیں کر رہی ہیں جو ان سے پہلے کافر ہو چکے ہیں. اللہ کی مار ہو ان پر، یہ کہاں اوندھے بہ کے جا رہی ہے. اللہ اکبر. سورہ توبہ 40 2 دفعہ. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. ترجمہ. اگر تم ان کی یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہیں کرو گے تو ان کا کچھ نقصان نہیں، کیونکہ اللہ ان کی مدد اس وقت کر چکا ہے جب ان کو کافر لوگوں نے ایسے وقت مکے سے نکالا تھا جب وہ 2 آدمیوں میں سے دوسرے تھے، جب وہ دونوں غار میں تھے، جب وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے کہ غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے. چنانچہ اللہ نے ان پر اپنی طرف سے تسکین نازل فرمائی اور ان کی ایسے لشکروں سے مدد کی جو تمہیں نظر نہیں آئے، اور کافر لوگوں کا بول نیچا کر دکھایا، اور بول تو اللہ ہی کا بالا ہے، اور اللہ اقتدار کا بھی مالک ہے، حکمت کا بھی مالک. ایسے لگتا ہے کہ ابھی کل کی ہی تو بات ہے. سورہ توبہ 40 میں 2 دفعہ نصر کا ورڈ یوز میں ہے. سورہ توبہ 74. يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير. ترجمہ. یہ لوگ اللہ کی قسمیں کھا جاتے ہیں کہ انہوں نے فلاں بات نہیں کہی، حالانکہ انہوں نے کفر کی بات کہی ہے، اور اپنے اسلام لانے کے بعد انہوں نے کفر اختیار کیا ہے. انہوں نے وہ کام کرنے کا ارادہ کر لیا تھا جس میں یہ کامیابی حاصل نہ کر سکے،
اور انہوں نے صرف اس بات کا بدلہ دیا کہ اللہ اور اس کے رسول نے انہیں اپنے فضل سے مالدار بنا دیا ہے. اب اگر یہ توبہ کر لیں تو ان کے حق میں بہتر ہوگا، اور اگر یہ منہ موڑیں گے تو اللہ ان کو دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب دے گا، اور روئے زمین پر ان کا نہ کوئی یار ہوگا نہ مددگار. This is dedicated to Muslim camp. سورہ توبہ 100. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. اللہ اکبر. ترجمہ. اور مہاجرین اور انصار میں سے جو لوگ پہلے ایمان لائے اور جنہوں نے نیکی کے ساتھ ان کی پیروی کی، اللہ ان سب سے راضی ہو گیا ہے اور وہ اس سے راضی ہیں. اور اللہ نے ان کے لیے ایسے باغات تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. یہی بڑی زبردست کامیابی ہے. سورہ توبہ 116. إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. ترجمہ. یقیناً اللہ ہی ہے جس کے قبضے میں سارے آسمانوں اور زمین کی سلطنت ہے. وہ زندگی بھی دیتا ہے اور موت بھی، اور اللہ کے سوا تمہارا نہ کوئی رکھوالا ہے نہ مددگار. سورہ توبہ 117. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم شاید سکپ ہو گئی ہوں، تو اب ہم جہاں پہ پہنچ گئے، میں کیمرہ دیکھنا یاد نہیں رہا، تو وہیں سے آگے پر پروسیڈ کرتے ہیں. سورہ احزاب 17. قل من الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. ترجمہ. کہو کہ کون ہے جو تمہیں اللہ سے بچا سکے اگر وہ تمہیں کوئی برائی پہنچانے کا ارادہ کر لے، یا وہ کون ہے جو اس کی رحمت کو روک سکے اگر وہ تم پر رحمت کرنے کا ارادہ کر لے. اور اللہ کے سوا ان لوگوں کو نہ کوئی رکھوالا مل سکتا ہے نہ کوئی مددگار. سورہ احزاب 65. خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. ترجمہ. جس میں وہ ہمیشہ اس طرح رہیں گے کہ انہیں نہ کوئی حمایتی مل سکے گا اور نہ کوئی مددگار. سورہ فاطر 37. وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر جاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. ترجمہ. اور وہ اس دوزخ میں چیخ پکار مچائیں گے کہ اے ہمارے پروردگار، ہمیں باہر نکال دے تاکہ ہم جو کام پہلے کیا کرتے تھے انہیں چھوڑ کر نیک عمل کریں. ان سے جواب میں کہا جائے گا کہ بھلا کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی کہ جس کسی کو اس میں سوچنا سمجھنا ہوتا وہ سمجھ لیتا، اور تمہارے پاس خبردار کرنے والا بھی آیا تھا. اب مزہ چکھو، کیونکہ کوئی نہیں ہے جو ایسے ظالموں کا مددگار بنے. سورہ یاسین 74-75. واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون. اور انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اس امید پر دوسرے خدا بنا رکھے ہیں کہ انہیں ان سے مدد ملے.
لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. ترجمہ. حالانکہ ان میں یہ طاقت ہی نہیں ہے کہ ان کی مدد کر سکیں، بلکہ وہ ان کے لیے ایک ایسا مخالف لشکر بنیں گے جسے قیامت میں ان کے سامنے حاضر کر لیا جائے گا. سورہ صافات 25. ما لكم لا تناصرون. کیوں جی، تمہیں کیا ہوا کہ تم ایک دوسرے کی مدد نہیں کر رہے؟ سورہ صافات 16. ونصرناهم فكانوا هم الغالبين. ترجمہ. اور ہم نے ان کی مدد کی جس کے نتیجے میں وہی غالب رہے. سورہ صافات 172. إنهم لهم المنصورون. ترجمہ. کہ یقینی طور پر ان کی مدد کی جائے گی. سورہ زمر 54. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. ترجمہ. اور تم اپنے پروردگار سے لو لگاؤ اور اس کے فرما بردار بن جاؤ قبل اس کے کہ تمہارے پاس عذاب آ پہنچے، پھر تمہاری مدد نہیں کی جائے گی. سورہ مومن 29. يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا. قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. مومن بھائی سے درخواست ہے کہ وہ اس صورت کو کور کریں گے، بڑا فائدہ مند ہوگا لوگوں کے لیے. جزاک اللہ. ترجمہ. اے میری قوم، آج تو تمہیں ایسی سلطنت حاصل ہے کہ زمین میں تمہارا راج ہے، لیکن اگر اللہ کا عذاب ہم پر آ گیا تو کون ہے جو اس کے مقابلے میں ہماری مدد کرے؟ فرعون نے کہا میں تو تمہیں وہی رائے دوں گا جسے میں درست سمجھتا ہوں، اور میں تمہاری جو رہنمائی کر رہا ہوں وہ بالکل ٹھیک راستے کی طرف کر رہا ہوں. سورہ مومن 51. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. ترجمہ. یقین رکھو کہ ہم اپنے پیغمبروں اور ایمان لانے والوں کی دنیاوی زندگی میں بھی مدد کرتے ہیں اور اس دن بھی کریں گے جب گواہی دینے والے کھڑے ہوں گے. سورہ حامیم سجدہ. فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. ترجمہ. چنانچہ ہم نے کچھ منحوس دنوں میں ان پر آندھی کی شکل میں ہوا بھیجی تاکہ انہیں دنیاوی زندگی میں رسوائی کے عذاب کا مزہ چکھائے، اور آخرت کا عذاب اس سے بھی زیادہ رسوا کرنے والا ہے، اور ان کو کوئی مدد میسر نہیں آئے گی. سورۃ الشورى نہیں، سورۃ الشورى. ہاں جی، اہل شورا جو ہیں وہ اس صورت کے اوپر اپنی تباہ آزمائی کریں جی. ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. ترجمہ. اور اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو ایک ہی جماعت بنا دیتا، لیکن وہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے، اور جو ظالم لوگ ہیں ان کا نہ کوئی رکھوالا ہے نہ کوئی مددگار. 31 شورا. وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. ترجمہ. اور تمہاری مجال نہیں ہے
کہ زمین میں اللہ کو عاجز کر سکو، اور اللہ کے سوا تمہارا نہ کوئی رکھوالا ہے نہ مددگار۔ والذین اذا اصابهم بغی هم ينتصرون، اور جب ان پر کوئی زیادتی ہوتی ہے تو وہ اپنا دفاع کرتے ہیں۔ سورہ شورى 41۔ ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل۔ ترجمہ۔ اور جو شخص اپنے اوپر ظلم ہونے کے بعد برابر کا بدلہ لے تو ایسے لوگوں پر کوئی الزام نہیں ہے۔ سورہ شورى 46۔ وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله ومن يضلل الله فما له من سبيل۔ ترجمہ۔ اور ان کو ایسے کوئی مددگار میسر نہیں آئیں گے جو اللہ کو چھوڑ کر ان کی کوئی مدد کرے، اور جسے اللہ گمراہ کر دے اس کے لیے بچاؤ کا کوئی راستہ نہیں ہوتا۔ سورۃ الدخان 41۔ يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون۔ جس دن کوئی حمایتی کسی حمایتی کے ذرا بھی کام نہیں آئے گا اور ان میں سے کسی کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی۔ سورہ جاسیہ 34۔ وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين۔ ترجمہ۔ اور ان سے کہا جائے گا کہ آج ہم تمہیں اسی طرح بھلا دیں گے جیسے تم نے یہ بات بھلا ڈالی تھی کہ تمہیں اپنے اس دن کا سامنا کرنا ہوگا، اور تمہارا ٹھکانہ آگ ہے، اور تمہیں کسی قسم کے مددگار میسر نہیں آئیں گے۔ سورہ احقاف۔ فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون۔ 28۔ پھر انہوں نے اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے جن چیزوں کو اللہ کے سوا معبود بنا رکھا تھا انہوں نے ان کی کیوں مدد نہ کر لی؟ اس کے بجائے وہ سب ان کے لیے بے نشان ہو گئے۔ یہ تو ان کا سراسر جھوٹ تھا اور بہتان تھا جو انہوں نے تراش رکھا تھا۔ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 4۔ فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم۔ اور جب ان لوگوں سے تمہارا مقابلہ ہو جنہوں نے کفر اختیار کر رکھا ہے تو گردنیں مارو یہاں تک کہ جب تم ان کی طاقت کچل چکے ہو تو مضبوطی سے گرفتار کر لو، پھر چاہے احسان کر کے چھوڑ دو یا فدیہ لے کر، یہاں تک کہ جنگ اپنے ہتھیار پھینک کر ختم ہو جائے۔ تمہیں تو یہی حکم ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو خود ان سے انتقام لے لیتا، لیکن تمہیں یہ حکم اس لیے دیا ہے تاکہ تمہارا ایک دوسرے کے ذریعے امتحان لے، اور جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل ہوئے اللہ ان کے اعمال کو ہرگز اکارت نہیں کرے گا۔ يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم۔ اے ایمان والو، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدم جما دے گا۔ وكأين من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم۔ اب
کتنی بستیاں ہیں جو طاقت میں تمہاری اس بستی سے زیادہ مضبوط تھیں جس نے اے پیغمبر تمہیں نکالا ہے، ان سب کو ہم نے ہلاک کر دیا اور ان کا کوئی مددگار نہ ہوا۔ وَيَنصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا، اور تاکہ اللہ تمہاری ایسی مدد کرے جو سب پر غالب آ جائے۔ وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَّوُا الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا۔ اور یہ کافر لوگ تم سے لڑتے تو یقیناً پیٹ پھیر کر بھاگ جاتے، پھر انہیں کوئی یار و مددگار بھی نہ ملتا۔ فَمَا اسْتَطَاعُوا مِنْ قِيَامٍ وَمَا كَانُوا مُنْتَصِرِينَ۔ نتیجہ یہ کہ نہ تو ان میں یہ سکت رہی کہ کھڑے ہو سکیں اور نہ وہ اس قابل تھے کہ اپنا بچاؤ کرتے۔ يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ۔ جس دن ان کی مکاری ان کے کچھ کام نہیں آئے گی اور نہ انہیں کوئی مدد مل سکے گی۔ فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانتَصِرْ۔ اس پر انہوں نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ میں بے بس ہو چکا ہوں، اب آپ ہی بدلہ لیجیے۔ أَمْ يَقُولُونَ نَحْنُ جَمِيعٌ مُّنتَصِرٌ۔ یا ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم ایسی جمعیت ہیں جو اپنا بچاؤ آپ کر لے گی۔ يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِّن نَّارٍ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنتَصِرَانِ۔ تم پر آگ کا شعلہ اور تانبے کے رنگ کا دھواں چھوڑا جائے گا، پھر تم اپنا بچاؤ نہیں کر سکو گے۔ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم نے اپنے پیغمبروں کو کھلی ہوئی نشانیاں دے کر بھیجا اور ان کے ساتھ کتاب بھی اتاری اور ترازو بھی، تاکہ لوگ انصاف پر قائم رہیں، اور ہم نے لوہا اتارا جس میں جنگی طاقت بھی ہے اور لوگوں کے لیے دوسرے فائدے بھی، اور یہ اس لیے تاکہ اللہ جان لے کہ کون ہے جو اس کو دیکھے بغیر اس کے دین کی اور اس کے پیغمبروں کی مدد کرتا ہے۔ یقین رکھو کہ اللہ بڑی قوت کا، بڑے اقتدار کا مالک ہے۔ للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون۔ نیز یہ مال فی ان حاجت مندوں مہاجرین کا حق ہے جنہیں اپنے گھروں اور اپنے مالوں سے بے دخل کیا گیا ہے۔ وہ اللہ کی طرف سے فضل اور اس کی خوشنودی کے طلبگار ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں، یہی لوگ ہیں جو راست باز ہیں۔ سورہ حشر 11۔ ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم
تم نے ان کو نہیں دیکھا جنہوں نے منافقت سے کام لیا ہے کہ وہ اپنے ان بھائیوں سے جو کافر اہل کتاب میں سے ہیں یہ کہتے ہیں کہ اگر تمہیں نکالا گیا تو ہم بھی تمہارے ساتھ نکلیں گے اور تمہارے بارے میں کبھی کسی اور کا کہنا نہیں مانیں گے، اور اگر تم سے جنگ کی گئی تو ہم تمہاری مدد کریں گے، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ لوگ بالکل جھوٹے ہیں۔ لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون۔ یہ پکی بات ہے کہ اگر ان اہل کتاب کو نکالا گیا تو یہ ان کے ساتھ نہیں نکلیں گے، اور اگر ان سے جنگ کی گئی تو یہ ان کی مدد نہیں کریں گے، اور اگر بالفرض ان کی مدد کی بھی تو پیٹ پھیر کر بھاگیں گے، پھر ان کی کوئی مدد نہیں کرے گا۔ سورہ صف وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين۔ اور ایک اور چیز تمہیں دے گا جو تمہیں پسند ہے، اور وہ ہے اللہ کی طرف سے مدد اور ایک ایسی فتح جو عنقریب حاصل ہوگی، اور اے پیغمبر ایمان والوں کو اس بات کی خوشخبری سنا دو۔ سورہ صف 14۔ يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين۔ اے ایمان والو، تم اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ، اسی طرح جیسے عیسیٰ علیہ السلام نے حواریوں سے کہا تھا کہ وہ کون ہیں جو اللہ کے واسطے میرے مددگار بنے۔ حواریوں نے کہا ہم اللہ کے دین کے مددگار ہیں۔ پھر بنی اسرائیل کا ایک گروہ ایمان لے آیا اور ایک گروہ نے کفر اختیار کیا، چنانچہ جو لوگ ایمان لائے تھے ہم نے ان کے دشمنوں کے خلاف ان کی مدد کی، نتیجہ یہ ہوا کہ وہ غالب آئے۔ سورۃ الملک۔ أَمَّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُندٌ لَكُمْ يَنصُرُكُم مِّن دُونِ الرَّحْمَٰنِ إِنِ الْكَافِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورٍ۔ بھلا خدائے رحمان کے سوا وہ کون ہے جو تمہارا لشکر بن کر تمہاری مدد کرے؟ کافر لوگ تو نرے دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ سورہ نور۔ مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا۔ ان لوگوں کے گناہوں کی وجہ ہی سے انہیں غرق کیا گیا، پھر آگ میں داخل کیا گیا، اور انہیں اللہ کو چھوڑ کر کوئی حمایتی میسر نہیں آئے۔ سورۃ الجن۔ حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا۔ اور یہ لوگ نافرمانی کرتے رہیں گے یہاں تک کہ جب وہ چیز انہیں نظر آ جائے گی جس سے انہیں ڈرایا جا رہا ہے، تو اس وقت انہیں پتہ چل جائے گا کہ کس کے مددگار کمزور ہیں اور کون تعداد میں کم ہے۔ فما له من قوة ولا ناصر۔ تو انسان کے پاس نہ اپنا کوئی زور ہوگا۔ سورۃ القمر۔ إذا جاء نصر الله
الفتح جب اللہ کی مدد اور فتح آ جائے تو یہیں پر اختتام پذیر ہوتی ہے کہ مجلس اللہ تعالیٰ ہمیں جو کچھ بھی سنا جتنا ریکارڈ ہوا اس کو خود سے دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کو اس پہ نظر ثانی کی جائے. ان ساری چیزیں یہ لفظ ایسا ہے جو آج کے وقت میں ضرورت ہے. اس پہ جس قدر ہو سکے لوگ اپنی اپنی رائے جو ہے اس کا اظہار کریں اور تباہ آزمائی کریں. اللہ تعالیٰ ہمارا آپ کا اور سب مسلمانوں کا حامی و ناصر ہو اور ان نسل لوگوں کا جو حضرت ابراہیم کی ملت میں سے انہوں نے اس کا نام رکھا تھا مسلمان. ہم سب کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو مسلمان کے مانا پسند کریں اور یہ جو توق گلے میں ڈال رکھے ہیں ان سے چھٹکارا نصیب اللہ تعالیٰ فرمائے. جزاک اللہ خیرا کثیرا.